اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، سامعین، ناظرین اور بالخصوص معزز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا آغاز ایک انتہائی اہم ترین موضوع کے ساتھ کیا جائے، اور وہ موضوع ہے قرآن اور حیات انسان۔ جب ہم اس موضوع کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ قرآن ہماری اس زندگی کے حوالے سے کیا اصول مہیا کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ جب بھی زندگی کی بات ہوتی ہے تو ہمارا تصور ایک خاص زندگی، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، جبکہ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جب بھی زندگی کی بات ہو تو دوسری زندگی پر بھی ہمیں توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک اس کے بعد والی آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، وہ تو گزر گئی۔ ایک یہ زندگی ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں، اور ایک اس کے بعد آنے والی زندگی ہے جس کو ہم اخروی زندگی کہتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کریم کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں زندگی گزارنے کے کیا اصول مہیا کرتا ہے، زندگی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو دونوں زندگیاں مراد لی جاتی ہیں، یعنی یہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ تو سب سے پہلے قرآن نے موت کا ذکر فرمایا ہے، پھر زندگی کا ذکر فرمایا ہے، دنیا کی زندگی کا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری منصوبہ سازی میں اور منصوبہ بندی میں اس دنیا کی زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اور طریقے تو موجود ہیں اور ہم ان پر بات کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کی منصوبہ سازی کی کبھی فکر ہی نہیں کی کہ ایک اور زندگی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ آنے والی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ایک یہ زندگی ہے، ایک اگلی زندگی ہے جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں، دراصل وہ بھی ایک زندگی کا نام ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ موت کو اللہ نے پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ یہ زندگی اسی کی اچھی ہو سکتی ہے جو موت کے لیے تیاری کرتا ہے کہ ہم نے ایک اگلی زندگی میں بھی جانا ہے۔ ظاہر ہے یہ 60 سال 70 سال اور میرے خیال کے مطابق 100 سال بعد اگر ہم تصور کریں تو ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، یقیناً ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو وہ زندگی جو ہے وہ باقی ہے، نہ مٹنے والی ہے، لمبی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے یہ مختصر ہے، عارضی ہے، فانی ہے، مٹنے والی ہے۔ تو لہٰذا قرآن ہمیں دونوں زندگیوں کے حوالے سے اصول مہیا فرماتا ہے، اور آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن ہماری اس زندگی کے لیے اور اگلی زندگی کے لیے کتنا مفید ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ کا پیغام انسانیت کے نام۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو ہم سب کے نام ہے۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت، اور نازل کس پہ ہوا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اس لیے قرآن خطاب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت سے خطاب فرماتا ہے، اور کبھی یا ایھا الذین آمنو، اپنے ایمان والوں سے، ماننے والوں سے خطاب فرماتا ہے۔ 89 بار قرآن نے یا ایھا الذین آمنو پکارا ہے، اے ایمان والو۔ تو جب آپ ایسی آیت پڑھیں جس میں ہو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ میرا اللہ مجھ سے کلام فرما رہا ہے اور میرے نام کیا پیغام دے رہا ہے۔ کسی دوست کا پیغام آ جائے، جب تک ہم اس کو پڑھ نہیں لیتے، کسی اپنے کا پیغام آ جائے، جب تک اس کو پڑھ نہ لیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس سے پوچھ لیتے ہیں
کہ بھائی آپ نے یہ کیا لکھا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس پیغام کی ذرا مزید وضاحت کر دیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے، ہمارے نام ہے۔ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا؟ مثال کے طور پر بیٹا بیرون ملک ہے، وہ اپنی والدہ کو خط لکھتا تھا، ڈاکیا خط لے کر آتا تھا۔ جب وہ خط لے کر آتا اور کھولتا اور ماں کو بتاتا کہ آپ کے بیٹے کا پیغام آیا ہے، اس دور میں یہ ذرائع نہیں تھے سوشل میڈیا کے، اور اتنا رابطہ جو ہے وہ تیز ترین نہیں تھا، تو وہ جب خط کو کھولتا تھا ڈاکیا، اور عام طور پر مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، تو ماں کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی تھی۔ جیسے جیسے خط کھلتا جاتا اس کی کیفیت بدلتی جاتی، اور جب خط پڑھ کر سنایا جاتا تو بالعموم اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو پیغام کی تو بڑی اہمیت ہے، اور اللہ نے پیغام دیا ہے، ہم سب کے نام دیا ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ ہم اس پیغام پر توجہ مرکوز نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہماری کتاب جو ہمارے لیے پیغام کا درجہ رکھتی ہے، ہم اس کے کتنے قریب ہیں اور اس کو کتنا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اے ایمان والو تمہارے لیے ہے، اور اے تمام عالم انسانیت یہ تمہارے لیے ہے۔ توجہ کرو، گھر میں رکھیں گے تو باعث برکت ہے، اور اگر اس کی تلاوت کریں گے تو باعث ثواب ہے، اور اگر اس پر عمل کریں گے تو باعث نجات ہے۔ قرآن کو اگر آنکھ کے ساتھ پڑھیں گے، آنکھ کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ کے ساتھ دیکھیں گے تو معانی، مفاہیم اور مطالب نظر آئیں گے، اور اگر دل کے ساتھ دیکھیں گے تو محبت ہی محبت نظر آئے گی، اور اگر روح کے ساتھ قرآن کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو خالق کائنات کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو اس میں تو برکت ہی برکت ہے، ہمارے لیے نجات کا سامان ہے، ہمارے لیے کامیابی کا سامان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کا جب ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ قرآن کو چھوڑ کر، تمہیں قرآن دیا گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور دوسرا اس حوالے سے جو نکتہ ہے وہ دیکھیے کہ روحانی صحت کا ضامن ہے۔ قرآن کریم ہماری روحانی صحت کا ضامن ہے۔ روحانی صحت کے حوالے سے ہمیں یہ ضمانت دیتا ہے کہ آپ کی روح تندرست رہے گی اگر آپ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ کوئی بھی مشین وغیرہ آپ بازار سے لاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک مختصر سا کتابچہ ہوتا ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے تو آپ کی مشین یا جو بھی چیز لے کر آئے ہیں وہ درست رہے گی، صحیح کام کرے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر استعمال کریں گے تو وہ بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک ہمیں ایسی کتاب عطا فرما دی ہے کہ جو انسان کے روحانی نظام کو درست رکھنے کے لیے ہے، کہ آپ نے اپنے روحانی نظام کو اگر درست رکھنا ہے تو آپ کو اس کتاب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اس کتاب کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ شفا یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ محض روحانی طور پر شفا ہے۔ روحانی طور پر شفا سے مراد یہ ہے کہ حسد، بغض، کینہ، تکبر اور اس طرح کے دیگر امراض، ان سے قرآن کریم ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو شفا ہے ہی، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ صرف روحانی طور پر۔ تو قرآن روحانی طور پر بھی شفا ہے، نفسیاتی طور پر بھی مسائل کے لیے شفا ہے، جسمانی امراض اور بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ آج سورۃ الرحمن سے کتنی ہی جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو ہر بیماری کی شفا قرار دیا ہے۔ اسی طرح انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھا کرو۔ جاں کنی کے عالم میں آسانی ہوتی ہے، جو انسان کا آخری وقت ہے اس میں آسانی کے لیے، لیکن علامہ اقبال نے اس پر بڑا شکوہ بھی اس بات پر کیا کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو صرف اور صرف
اسی لیے رکھ لیا کہ جب کوئی شخص فوت ہونے والا ہوتا ہے تو اس پر قرآن پڑھیں جی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا یہ فائدہ، اس سے انکار نہیں ہے، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، ایسا تو کر لیں، لیکن قرآن کس لیے نازل ہوا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مردہ دل کو زندہ کرنا. کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ مردہ دلوں کو زندہ کرے. ہم نے لوگوں کو مارنے کے لیے یا محض آسانی کے لیے رکھ لیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں بھی برکت کی بات ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے زندگی میں؟ ہم سب کی زندگی میں قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ مردہ دل کو زندہ کیا جائے. علامہ اقبال نے فرمایا قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو جدت کردار کیسے ملتی ہے؟ روحانی امراض سے چھٹکارا اور نجات کیسے ملتی ہے؟ جب ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. جی، اس کے بعد ہے ترقی کا راز. قرآن کریم جو ہے ترقی کا راز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی قومیں ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر زوال پذیر ہو گئیں، اور کتنی ہی قومیں ہیں جنہوں نے قرآن کا دامن رحمت تھاما اور عروج پا گئیں اور یہ ثریا تک پہنچ گئیں. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے شعر کے سانچے میں ڈال دیا. وہ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس کے بعد ہے ماضی حال مستقبل کا آئینہ. کتابیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ یا کتاب بات کرتی ہے ماضی کی، حال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. اور یا کوئی کتاب بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے حال پہ، ماضی کی بات نہیں کرتی، مستقبل کی بات نہیں کرتی. لیکن قرآن ایک ایسی واحد عظیم الشان اور زندہ کتاب ہے جو ماضی، حال اور مستقبل میں آپ کو ایک ساتھ محو سفر رکھتی ہے. ماضی کی بات بھی ہو رہی ہے، حال کی بات بھی ہو رہی ہے، مستقبل کی بات بھی ہو رہی ہے. ماضی کی قوموں کے قصے بیان ہوئے، لوگوں کے قصے بیان ہوئے کہ ان سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے حال پر اس کو نافذ کر کے اپنے مستقبل کو بہتر اور روشن کریں. تو قرآن کیا ہے؟ ہماری ترقی کا راز ہے. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا ہوگا. اس کے بعد ہے مشکلات و مصائب کا علاج. مشکلات و مصائب ہم سب کی زندگی کا حصہ ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ مشکلات و مصائب تو آتی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مشکلیں مصیبتیں آئیں تو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو. صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ مشکلیں مصیبتیں تو آئیں گی، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے. تو انشاءاللہ العزیز مشکل ٹل جائے گی، اور اگر وقتی طور پہ نہ بھی ٹلی تو آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا. مشکل برداشت کرنے کا ظرف اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرما دے گا. اور اللہ رب العزت نے مصائب کے حل کے لیے ہمیں ایک مکمل پیکج دے دیا ہے کہ اگر آپ نے مسائل کا حل کرنا ہے تو مکمل پیکج آپ کو دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، ظلم سے. 3 باتوں کا حکم دیتا ہے، 3 سے روکتا ہے. ایک تو وہ مشکلات ہیں جو ہمیں خود بخود کہیں نہ کہیں سے موصول ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں ہم پر، لیکن وہ مشکلات بھی ہیں، وہ مصائب بھی تو ہیں جو ہم سبب بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے. یہ بڑا کم لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ مشکلات تو ہم پر آ گئیں، اور وہ مشکلات اور مصائب ان پر بھی تو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم سبب بن جاتے ہیں، کسی کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. تو قرآن نے فرمایا کہ 3 کام کر لو، کوئی آپ کی وجہ سے مشکل میں نہیں پڑے گا. عدل کرو، مساوات، عدل، احسان کرو. جہاں جہاں آپ کا جو حق بنتا ہے ادا کرتے چلے جائیں، عدل کریں. اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا تو اس سے بڑھ کر اچھا کریں. جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اچھا کریں تو احسان ہو جائے گا.
اور پھر فرمایا رشتہ داروں کو دیں. رشتہ دار آپ کے ساتھ قطع رحمی بھی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی تو یہی ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کریں. اگر اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا کریں گے یہ تو تجارت ہو گئی. تو صلہ رحمی ہے ہی یہی کہ جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مکمل پیکیج ہے. پھر 3 چیزوں سے روک دیا، بے حیائی سے، برائی سے، ظلم سے. تو مختصراً بس اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ان 3 چیزوں پر ہم عمل کر لیں اور 3 چیزوں سے بچ جائیں تو ہماری وجہ سے کوئی مشکلات اور مصائب کا شکار نہیں ہوگا. جی اس کے بعد یہ اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے تھا. اب اگلی زندگی کے حوالے سے مختصراً دیکھ لیتے ہیں. قبر میں کامیابی کا ذریعہ. سب نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور قبر میں جانا ہے، تو قبر میں کامیابی کیسے ملے گی؟ احادیث میں آتا ہے کہ سورۃ السجدہ اللہ سے عرض کرے گی یا اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے اگر میں قرآن کا حصہ ہوں یا مجھے قرآن سے نکال دے. تو جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہوگی قرآن وہاں بھی کام آئے گا. صرف دنیا کی زندگی میں کام نہیں آئے گا، اگلی زندگی میں بھی کام آئے گا. اسی طرح سورۃ الملک کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ مباحثہ کرے گی. اور جب 3 سوالوں کے جوابات بندہ مومن دے لے گا، مشہور سوالات ہیں قبر کے، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کیا کہا کرتے تھے، تو فرشتے پوچھیں گے آپ کو یہ جواب کیسے آئے؟ تو جواب دینے والا بندہ کیا کہے گا؟ میں نے قرآن پڑھا، قرآن پر ایمان لایا اور قرآن کی تصدیق کی، اس وجہ سے مجھے یہ جواب آ گئے. جی اس کے بعد ہے مصائب حشر سے نجات. مصائب حشر سے نجات. سورج جب سوا نیزے پر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران روایات کے مطابق بادلوں کی طرح انسان پر سایہ کریں گی. تو وہاں جو مصائب ہوں گے، مشکلات ہوں گی، ان میں امان بھی قرآن کریم کی بدولت ہمیں ملے گی. اور پھر اس کے بعد حشر میں عزت کا منصب جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. قرآن پڑھنے والے کو نہیں، عمل کرنے والے کو نہیں، اس کے والدین کو. تو پھر آپ نے فرمایا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب اس کے والدین کا یہ مقام ہے تو قرآن پڑھنے والے کا اپنا کیا مقام ہوگا. اس کو اللہ رب العزت کتنی عزتیں عطا فرمائے گا. اور قرآن اللہ سے 3 مطالبات کرے گا. یا اللہ اس بندے کو عزت کا لباس عطا فرما. اللہ تعالیٰ عزت کا تاج پہنا دے گا قرآن پڑھنے والے کو، عمل کرنے والے کو. پھر قرآن یہی سوال کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت اس کو ایک پوشاک عطا فرما دے گا. پھر قرآن سوال کرے گا کہ یا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما. اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما دے گا. تو یعنی حشر میں عزت کا منصب قرآن کریم سے محبت اور اس پر عمل کے نتیجے میں ملے گا. اس کے بعد ہے جی جنت میں داخلے کا سبب. جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور حفظ کرتا ہے روایات کے مطابق جنت میں بہت پہلے داخل ہو جائے گا. اور پھر اس کے 10 ایسے رشتہ داروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کی سفارش سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ہے بلندی درجات کا وسیلہ. جنت میں تو چلے گئے، اب جنت میں بھی درجات ہیں. تو قاری قرآن سے، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا حدیث کے مطابق کہ قرآن پڑھو، پڑھتے جاؤ جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے، خوبصورتی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اور پڑھتے جائیں اور جنت میں اپنے مراتب اور مدارج طے کرتے چلے جائیں. آپ کا آخری درجہ اور مرتبہ وہ ہوگا جہاں پر آپ آخری آیت پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.